آئیے اب ایک عبرت آموز سبق آموز حکایت سماعت کرتے ہیں جو بخاری شریف جلد اول بابو ما ذکر عن بنی اسرائیل میں موجود ہے، اور یہی حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے، اور مشکاہ شریف جلد اول باب الانفاق صفحہ 165 166 میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 شخصوں سے امتحان لینا چاہا، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا، تو اللہ عز و جل نے فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، تم کیا پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑھ پن دور ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، میرا چمڑا اچھا ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں، تاکہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت والی چیز دور ہو جائے۔ چنانچہ فرشتہ نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اچھا کر دیا، تندرست کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اس کا کوڑھ پن دور کر دیا۔ پھر فرشتہ نے کہا کہ تم مال میں کیا پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتہ نے اسے ایک اونٹنی عطا کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالی تجھے برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجا کے پاس گیا اور گنجا سے کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، میرے سر میں خوبصورت بال آ جائیں، تاکہ لوگ جو مجھ سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ چیز دور ہو جائے، میں خوبصورت لگنے لگوں۔ چنانچہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ عز و جل نے اس کے سر پر بال دے دیا اور وہ خوبصورت ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ پھر فرشتہ نے کہا تمہیں مال میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتہ نے اسے ایک حاملہ گائے عطا فرمایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب فرشتہ پھر اندھا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چیز پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے آنکھ دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے آنکھ والا بنا دیا، اس کی بینائی لوٹا دی، اب وہ لوگوں کو دیکھنے لگا۔ فرشتہ نے کہا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ فرشتہ نے اسے بکری عطا فرمائی اور دعا دے دی اللہ تبارک و تعالی تجھے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب تینوں کو یہ سب چیزیں عطا ہو گئی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ آزمائش کے لیے آیا، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ دے دو، مجھے ایک اونٹ عنایت کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے بہت حقوق ہیں، میں اپنا ہی حق ادا کرنے میں پریشان ہوں، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ فرشتہ نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، پہلے تو کوڑھی تھا، محتاج تھا، مفلس تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کس نے کہہ دیا کہ میں کوڑھی تھا؟ میں تو پیدائشی خوبصورت ہوں، میں پہلے ہی سے اس طرح تندرست اور اچھا آدمی ہوں، اور پھر میں غریب کب تھا؟ مجھے تو یہ سارے مال، یہ دولتیں میرے باپ دادا کی وراثت میں مجھے ملی ہے، لہذا میں غریب بھی کبھی نہیں تھا۔ فرشتہ نے ارشاد فرمایا ان کنتا کاذبا فعیرک الی ما کنتا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ چنانچہ وہ پھر سے کوڑھی بن گیا، پھر وہ غریب مفلس بن گیا، یعنی فرشتہ کی دعاؤں کی برکت سے وہ
کوڑی سے خوبصورت بن چکا تھا، مالدار بن گیا تھا، آج فرشتہ نے اس کے خلاف دعا کر دی، سارے مال و دولت ختم ہو گئے، پھر سے وہ کوڑی بن گیا۔ اب فرشتہ امتحان کے لیے گنجا کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح کا سوال کیا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دے، ایک گائے ہی دے دے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگا کہ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں، میں اپنے ہی میں پریشان ہوں، تو تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ فرشتہ نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو پہلے گنجا تھا اور غریب آدمی تھا، مفلس تھا۔ اس نے کہا کس نے کہہ دیا؟ میں تو پہلے ہی سے خوبصورت آدمی ہوں، میرے سر پہ پہلے ہی سے خوبصورت بال ہیں، اور میرا یہ مال تو مجھے میرے باپ داداؤں سے ملا ہے، کس نے کہہ دیا کہ میں پہلے غریب تھا؟ فرشتہ نے کہا ان کنتا کاذبا فعیرک الی ما کنتا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ چنانچہ فرشتہ کا اس کے خلاف دعا کرنا تھا کہ پھر جیسا وہ تھا ویسا ہو گیا، گنجا ہو گیا، اس کے مال وغیرہ سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب فرشتہ اندھا کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، مسکین آدمی ہوں، محتاج ہوں، میں عیالدار ہوں اور تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دے، ایک بکری ہی دے دے۔ اس اندھا نے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، بے شک میں پہلے اندھا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، آنکھ والا بنایا۔ اے فقیر، اگر تو اللہ کے لیے آج مانگتا ہے تو ایک بکری کی بات کیا ہے، میرے مال میں سے تجھے جتنا لینا ہو لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فرشتہ نے کہا کہ تم تینوں کا امتحان لیا گیا، تم تینوں آزمائش میں مبتلا کیے گئے، اے اندھا تو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ دونوں امتحان میں فیل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، یاد رکھیے گا اللہ عز و جل کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو دولت مند ثروت مند بناتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دولت اللہ عز و جل نے اس لیے دیا تاکہ تم فقیروں غریبوں کا حق ادا کرو۔ بے شک تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو دولت ثروت دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ رب فرماتا ہے بے شک تمہارے مال، تمہارے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت دے تو ہم اس کے حق ادا کریں، اس کے حقوق ادا کریں، غریبوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کریں۔ مدرسہ والا آئے تو اس کی خدمت کریں، ہرگز دولت کے نشے میں اندھا نہ ہو جائیے کہ حقوق والے آئیں اور آپ ٹال مٹول کر دیں میں کس کس کو دوں، ہر کوئی میرے پاس آتا ہے، آپ سے ہو تو آپ دے دیں، اگر نہیں ہے واقعتاً آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی ہے، صدقات خیرات ادا کر دیے ہیں، تو آپ اس سے نرمی سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں کہہ دیں کہ معاف کیجیے گا، میرا جو کچھ حق بنتا تھا میں نے ادا کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلے سال آئیے ملاقات کیجیے، دوں گا، اور پھر میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، بلکہ آپ اس کو محروم نہ لوٹائیں، کچھ نہ کچھ دے کر ہی لوٹائیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو دیا ہے اس کا حق ادا کریں، انشاءاللہ آپ جتنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک سے سمجھ میں آیا کہ اکثر لوگ دولت کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 3 سے امتحان ہوا، ایک کامیاب ہوا،
دو فیل ہو گیا. اس کا مطلب کہ زیادہ تر لوگ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. جسے اللہ نیک ہدایت دے وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا تو نے مجھے دولت دی ہے تو اس معنی غنی جیسی سخاوت بھی عطا فرما. ہے کہ نہیں؟ دولت اللہ کی طرف سے آزمائش. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دولت زندگی کے گزارا کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ مگر دولت سے اتنی بھی محبت نہ کیجیے کہ آپ اندھا ہو جائیے اور دین کو بھلا دیجیے. بے شک آپ دولت کمائیے, دولت حاصل کیجیے کہ اس کے بغیر زندگی میں آسائش اور آرام نہیں ہے, مگر اس سے کیسی محبت کیجیے؟ ویسی جیسا کہ کشتی پانی سے محبت کرتی ہے. پانی کے بغیر کشتی کا گزارا نہیں ہے, مگر پانی کو کشتی اپنے اندر آنے نہیں دیتی کہ پانی اندر آ جائے گا تو کشتی کو ڈوبا ڈالے گا. مال سے محبت کیجئے مگر مال کی محبت اپنے دل میں اس طرح نہ بھر لیجئے کہ آپ کو ہی ہلاک کر دے, برباد کر دے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے.